موسیقی کی دنیا میں جب بھی روح کو چھو جانے والی آواز کا تذکرہ ہوگا، ایک نام ہمیشہ سرفرست ہوگا: نصرت فتح علی خان۔ انہوں نے صرف قوالی نہیں بلکہ پوری موسیقی کی دنیا میں اپنی آواز کے جادو سے منحر کیا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے فنکار کی ہے جو اپنے موسیقی کے سر لے کر پیدا ہوا ہے، جس نے پوری دنیا میں اپنے فن کا پرچم لہرایا، اور اس کی آواز آج بھی لاکھوں دلوں کی دھڑکن بنی ہوئی ہے۔ فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 میں فیصل آباد میں پاکستان کے ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو صدیوں سے قوالی روایت کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ ان کے والد فتح علی خان خود ایک نامور قوال تھے اور ان کے خاندان کی موسیقی کی میراث کو آگے بڑھانا رہے تھے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ نصرت کے والد ابتدا میں نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا کا موسیقی کے میدان میں قدم رکھے۔ وہ تو چاہتے تھے کہ نصرت صاحب یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ چھوٹی سی عمر میں نصرت کے اندر موسیقی نے جنم لے لیا تھا، اور وہ خاموشی سے اپنے والد کی ریاضت کو دیکھتے، سر کو سمجھتے اور چھپ کر ترمیمیں کرتے۔ ایک دن جب ان کے والد نے انہیں چپکے سے گاتے ہوئے سنا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ بچہ تو ان کا حقیقی جانشین ہے۔ نصرت بچپن سے ہی شور کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ان کی آواز میں وہ گہرائی تھی جو کسی پیدائشی فنکار میں ہوتی ہے۔ نصرت نے باقاعدگی سے اپنے والد اور چاچا مبارک علی خان سے موسیقی کی تربیت حاصل کی۔ انہوں نے کلاسیکی راگ، تال اور قوالی کی باریکیوں کو سیکھا، لیکن 1964 میں جب نصرت صرف 16 سال ہی کے تھے، ان کے والد انتقال ہو گئے۔ یہ صرف ایک ذاتی سہنا نہیں تھا بلکہ خاندانی روایت کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ نصرت صاحب نے ہمت نہ ہاری اور اپنے چاچا کے ساتھ مل کر ریاضت جاری رکھی۔ 18 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی باقاعدہ قوالی پیش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے ایک نئے ستارے کو جنم لیتے ہوئے دیکھا۔ انیس سو 70 اور 80 کی دہائی میں نصرت فتح علی خان نے پاکستان بھر میں اپنی شہرت کو مستحکم کیا۔ ان کی آواز کی گہرائی، الفاظوں کی ادائیگی اور سروں پر مکمل کنٹرول نے انہیں منفرد بنا دیا۔ انہوں نے قوالی کو روایتی انداز سے آگے بڑھاتے ہوئے اس میں جدید تجربات کیے، لیکن روحانی جوہر کو برقرار رکھا۔ نصرت کی مقبولیت کا راز ان کی آواز ہی نہیں تھا بلکہ ان کا انتخاب کلام بھی تھا۔ انہوں نے امیر خسرو، بلے شاہ اور شاہ بہو جیسے صوفی شاعرانہ کے کلام کو اپنی آواز دی، جس نے ان کی سماعتوں کو روحانی سفر پر لے جانے کا کام کیا۔ 1980 کی دہائی آخر تک نصرت کی شہرت پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر یورپ، امریکہ اور جاپان تک پہنچ چکی تھی۔ انہوں نے پیٹر گیبل جیسے بین الاقوامی فنکاروں کے ساتھ کام کیا اور عالمی میوزک کی چارٹس میں اپنی جگہ بنائی۔ نصرت صاحب کی آواز نے ہر زبان، ثقافت کے لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کے البم مست مست اور نائٹ سانگ نے مغربی سامعین کو قوالی سے روشن ساز کیا۔ Or experiment with how Lucy be, but in fact he's an extraordinary improviser. He was capable of coming up with great melodies spontaneously. شہرت کے باوجود نصرت فتح علی خان ایک سادہ انسان تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو عوامی نظروں سے دور رکھا، تاہم ان کی صحت میں انہیں آزمائشوں میں ڈال دیا۔ موٹاپے اور ڈائبٹیز جیسی بیماریوں کے باوجود انہوں نے کبھی بھی پرفارمنس کو ترک نہیں کیا۔ 1997 میں صرف 48 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت ہو گئی۔ یہ خبر سن کر پوری دنیا سوگ میں ڈوب گئی۔ ان کا پیار ہی گانے سے اتنا تھا، وہ اس چیز کو اپنی زندگی سمجھتے تھے کہ میرا سب کچھ جو ہے نا یہ گانا ہے۔ نصرت فتح علی خان نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا جو آج بھی زندہ ہے۔ ان کے شاگرد راحت فتح علی خان ان کی روایتی کو آگے بڑھایا۔ ان کی موسیقی نے جدید فنکاروں کو متاثر کیا، بشامل ایڈتھ، جیف بکلی اور بہت دوسری۔ آج بھی جب کوئی نصرت کی قوالی سنتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ صرف گانا نہیں گا رہے بلکہ روحوں سے بات کر رہے ہیں۔ نصرت فتح علی خان صرف ایک فنکار نہیں تھے، وہ ایک تحفہ تھے، ایک ایسا تحفہ جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔